رمضان میں قضا نمازیں ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی قضا ادا کرے، اور رمضان میں تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے۔ ہم ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قضا نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے۔ پیارے ناظرین، نماز ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ نماز ہدایت ہے، نور ہے، ایمان کی مضبوطی ہے اور دل کی راحت ہے۔ یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، بدن کو سکون دیتی ہے اور شیطان کو ناپسند ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کی سب سے نمایاں علامت نماز کی پابندی ہے، کیونکہ دیگر عبادات ہر شخص پر ہر وقت فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور روزہ سال میں ایک مہینے یعنی رمضان المبارک میں فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، مگر نماز ایسی عبادت ہے جو دن اور رات میں 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ امیر، غریب، صحت مند، بیمار، مقیم، مسافر سب پر لازم ہوتی ہے، اور سخت سے سخت حالات میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور اس کی حفاظت دراصل اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ ایمان قبول کر لیتا تو کلمہ سکھانے کے بعد سب سے پہلے اسے نماز کی تعلیم دیتے۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی پابندی کی بے شمار فضیلتیں اور اسے چھوڑنے پر سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نماز میں سستی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو دل سے سمجھیں اور اس کی پابندی کا عہد کریں۔ پیارے ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آنے والا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ ہمیں اخلاص، امانت اور سچی توبہ کا درس دیتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر تشریف فرما تھے تو ایک چراواہا جو کہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا باہر ایک عظیم لشکر موجود ہے، مگر اس کے سردار ایک سادہ خیمے میں قیام پذیر ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ اتنے بڑے رہنما اتنی سادگی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا اور دریافت کیا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، توحید اور ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ چراغے نے پوچھا، اگر میں ایمان قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہمیں تم سے محبت ہوگی۔ اس نے عرض کیا، کیا میں ایک معمولی چراواہا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے اور میں سادہ حالت میں ہوں، کیا آپ مجھے قبول فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں عزت برتری کا معیار رنگ یا حسب و نسب نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ یہ سن کر اس کا دل پگھل گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت جہاد جاری ہے۔ چراوہے نے عرض کیا اگر میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں تو کہ میرا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسے امانت کی ادائیگی کی تلقین فرمائی اور فرمایا جو بکریاں تم ساتھ لائے ہو وہ تمہارے پاس امانت ہیں، انہیں واپس کر آؤ۔ حالانکہ وہ دشمن کی بکریاں تھیں، مگر چونکہ وہ اس کے پاس امانت تھیں اس لیے پہلے انہیں واپس کرنا ضروری تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں امانت کی کتنی عظیم اہمیت ہے۔ چراوہا فوراً گیا اور بکریاں اس کے مالکوں کو حوالے کی اور پھر واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہید بھی ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مجمع دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ایک شہید ایسا ہے جسے لوگ پہچان نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر فرمایا میں اسے پہچانتا ہوں، یہ وہی چراوہا ہے جو ابھی ابھی اسلام لایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی بشارت دی اور اس کے اخلاص کی گواہی دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے ایمان قبول کرے اور اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ اس چراوہے کو ایمان لانے کے بعد زیادہ وقت نہیں ملا، مگر اس کے اخلاص نے اسے عظیم مقام عطا کر دیا۔ پیارے ناظرین، جب ایک شخص چند لمحوں کے اخلاص سے اتنا بلند مقام پا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اب بات کرتے ہیں قضا نمازوں کی۔ پیارے ناظرین، قضا نمازوں کو دو طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، رمضان کے علاوہ بھی آپ ہر دن ہر سال اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ آپ کو رمضان کے بارے میں بتایا جائے گا جو انتہائی آسان ہے۔ اگر کسی کی سابقہ زندگی کی نمازیں رہ گئی ہوں اور وہ اب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے رہا ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ حساب لگائے کہ بلوغت کے بعد سے اب تک کتنی نمازیں اس سے رہ گئی ہیں۔ اگر درست تاریخ معلوم نہ ہو تو احتیاطاً لڑکی 9 سال اور لڑکا 12 سال کی عمر سے اندازہ لگا کر حساب کرے۔ اگر پوری تعداد معلوم ہو تو بہتر ہے کہ ترتیب کے ساتھ قضا ادا کرے، اور اگر صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق اندازہ لگا کر کچھ زیادہ شمار کر لے اور اسے لکھ کر رکھ لے تاکہ آہستہ آہستہ ادا کرتا رہے۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے۔ فجر کی 2 فرض اور ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 فرض کے ساتھ 3 وتر قضا کیے جائیں گے۔ نیت کرتے وقت دل میں واضح ارادہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز کی قضا ادا کی جا رہی ہے۔ اگر دن اور تاریخ معلوم نہ ہو تو یوں نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اپنی قضا فرض کی نمازوں میں پہلی فجر ادا کر رہا ہوں یا آخری فجر ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح باقی نمازوں میں بھی نیت کی جائے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس نماز کی ایک قضا بھی ادا کر لی جائے۔ مثلاً فجر کی فرض کے ساتھ بعد ایک فجر کی قضا، ظہر کے بعد ایک ظہر کی قضا، اسی طرح باقی نمازیں اسی طرح چند مہینوں یا سال میں تمام قضا نمازیں آسانی سے ادا ہو سکتی ہیں۔ اب وہ بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں ہم اپنی قضا نمازوں کا انتہائی آسان طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس عبادت کے لیے وقت میسر آتا ہے، اس لیے یہ قضا نمازوں کی ادائیگی کا انتہائی بہترین موقع ہے۔
جب بھی آپ کسی کام سے فارغ ہوں اور آپ کے پاس کچھ وقت موجود ہو، اس وقت کوئی فرض نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو، تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً اگر صبح 9 بجے، 10 بجے یا دن کے کسی اور حصے میں جب بھی آپ کو فرصت مل جائے تو اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ آغاز فجر کی قضا نمازوں سے کریں اور دل میں یوں نیت کریں کہ میں اپنی قضا فجر کی نمازوں میں پہلی فجر ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں جو میرے ذمہ باقی ہیں۔ پھر سکون اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ وقت ہے تو اس پورے وقت میں مسلسل قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ جتنی نمازیں ادا ہو جائیں انہیں اپنی بنائی ہوئی فہرست سے کاٹتے جائیں تاکہ آپ کو واضح اندازہ رہے کہ کتنی نمازیں ادا ہو چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ اسی طرح آپ کو حوصلہ بھی ملے گا اور نظم بھی برقرار رہے گا۔ اسی ترتیب سے آپ منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ ایک دن فجر کی قضا نمازیں ادا کریں گے، اگلے دن ظہر کی قضا نمازیں شروع کر دیں۔ اگر فجر مکمل ہو جائے تو پھر ظہر کی قضا پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بعد عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی قضا ادا کریں۔ عشاء کے ساتھ وتر کی قضا بھی ضرور شامل کریں۔ آپ چاہیں تو ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس نماز کو ایک قضا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا فجر کی فرض کے بعد ایک فجر کی قضا، ظہر کے بعد ایک ظہر کی قضا اور اسی طرح باقی نمازیں۔ اس طریقے سے بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ ساری نمازیں ادا ہوتی جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مستقل مزاجی کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرتے رہیں تو چند ہفتوں میں بہت بڑی تعداد مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنائیں۔ آج ہی ارادہ کریں کہ اس مبارک مہینے کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تمام قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت عطا فرمائے اور ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم بھی سچے دل سے توبہ کر کے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ کبھی بھی نماز کو معمولی نہیں سمجھیں گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے اور جو نمازیں رہ گئی ہیں انہیں ضرور مکمل کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک بات کی اصلاح کرتے جائیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں تو اس سے تمام قضائے عمری ادا ہو جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، یہ سراسر غلط فہمی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر نماز کا حساب دینا ہوگا۔ جو بھی سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں صرف 2 رکعت نفل یوں ادا کر لو تو تمہاری تمام قضائے عمری ادا ہو گئی، تمام قضا نمازیں ادا ہو گئی، تو یہ سراسر غلط ہوگا۔ ہر وہ نماز جو آپ کے بالغ ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں رہی وہ آپ کو لازمی ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اسے چھوڑا تو اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی نماز
رہ بھی گئی تو یاد رکھو وہ نمازیں آپ کو قضا ادا کرنا ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کی حقیقی محبت عطا فرمائے، ہمیں سستی اور غفلت سے بچائے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے صدقے دین اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، کرم اور فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے وہ اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔